بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عدیل وڑائچ۔ پاکستان تحریک انصاف پارٹی فنڈنگ کیس، ممنوعہ فنڈنگ کیس یا فورن فنڈنگ کیس، ہر کوئی اپنا اپنا مطلب نکال رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کی اپنی تشریح کرتی ہے، جو پی ڈی ایم جماعتیں ہیں وہ اپنے مطلب کی تشریح کرتی ہیں، جو درخواست گزار اکبر ایس بابر ہیں وہ بھی اپنے مطلب کے معنی نکالتے ہیں۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ دو اہم قانون دان، اس ملک کے بڑے قانون دان، ان کا جو موقف سامنے آنے کے بعد صورتحال واضح ہو جائے گی آپ کو۔ اور ایک جو شخصیت ہے ان کا تعلق تو جو پی ڈی ایم یہ بات کر رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک فورن ایڈڈ پارٹی ہے یا فورن فنڈڈ پارٹی ہے، تو انہی کی جماعت میں سے ایک بڑے قانون دان کا موقف اس انداز میں سامنے آ جانا جو ہے وہ آپ کو واضح ہو جائے گا کہ صورتحال جو ہے وہ اصل میں ہے کیا۔ اور ساتھ ہی جو پی ٹی آئی پر الزام ہے کہ جی اس نے بیرون ملک سے کوئی ایک اسرائیلی سے یا کسی بھارتی سے رقم لی ہے، یہ معاملہ بھی آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے میں واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ امریکہ سے گفتگو جو ہے وہ آپ کو سنواؤں گا۔ ایک سینئر صحافی ہیں ان کی، کہ یہ جو 2012 میں عمران خان صاحب وہاں پر گئے تھے اور انہوں نے وہاں پر فنڈ ریزنگ کی تھی اور تقریباً 14,500 کے قریب لوگوں نے وہاں پر انہیں فنڈز دیے تھے، پاکستانیوں نے فنڈز دیے تھے۔ تو اس میں یہ جو تقریباً $400-450 کا یہ قصہ جو ہے یہ ہے کیا، یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اعتزاز احسن صاحب جی، انہوں نے کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف پر جو فورن فنڈنگ کا الزام ہے یا فورن ایڈڈ پارٹی ہونے کا الزام ہے، اعتزاز احسن صاحب نے رد کر دیا ہے اس تاثر کو کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کوئی فورن ایڈڈ پارٹی ہے، اس نے کوئی جی اسرائیل یا کوئی بھارت سے شاید مبینہ طور پہ یہ چل رہی ہے، تو یہ رد کر دیا انہوں نے الزام اس دلیل کے ساتھ کہ فورن ایڈڈ پارٹی ہونے کا مطلب بالکل مختلف ہوتا ہے۔ یہ پروہیبٹڈ فنڈنگ ہوتی ہے۔ اگر فنڈ ریزنگ کے دوران فنڈ جو ہیں وہ اگر کسی جماعت کو چند $100 مل جائیں تو زیادہ سے زیادہ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ فنڈز ضبط ہو جاتے ہیں۔ اس انداز میں کسی پارٹی پر پابندی نہیں لگ سکتی یا اسے فورن ایڈڈ پارٹی نہیں کہا جا سکتا۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ آئین کا آرٹیکل 17(2) پڑھ لیں اور اس میں جو پرانا قانون ہے پولیٹیکل پارٹیز آرڈر کا وہ پڑھ لیں تو صورتحال واضح ہو جائے گی۔ اس طرح تو لیڈرشپ کو معلوم بھی نہ ہو اور کوئی بیرون ملک میں فنڈ ریزنگ کے دوران کوئی ایسا چیک یا ایسی اماؤنٹ دے دے تو کیا اس طرح پارٹیاں تحلیل ہو جاتی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ فورن فنڈنگ کے زمرے میں نہیں آتا۔ فورن ایڈڈ پارٹی کا جو معاملہ ہے، جو جس سے پارٹی ڈیزالو ہوتی ہے، وہ استحقاق صرف وفاقی حکومت کا ہے، جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ریفرنس بھجواتی ہے اور ثابت کرنا پڑتا ہے پھر وفاقی حکومت کو کہ یہ بیرون ملک سے کوئی سیاسی جماعت چل رہی ہے اور اس میں ثبوت دینے ہوتے ہیں اور اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان فیصلہ کرتی ہے۔ دوسری جانب سلمان اکرم راجہ صاحب نے ڈان نیوز کے پروگرام میں، مہر بخاری صاحبہ کے پروگرام میں یہ کہا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 اور جو آئین پاکستان کی جو آرٹیکل 17(2) ہے اس کو پڑھ لیا جائے تو صورتحال واضح ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف پر الزام ہے یہ پروہیبٹڈ فنڈ کے زمرے میں آتا ہے اور اس میں زیادہ سے زیادہ رقم جو ہے وہ ضبط ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو فورن ایڈڈ پارٹی کا تصور ہے یہ بہت ایک وسیع تصور ہے اور اس میں یہ اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے کہ کوئی سیاسی جماعت کسی غیر ملکی طاقت یا کسی غیر ملکی ادارے کے ایما پر قائم ہے، اس کو فورن ایڈڈ پارٹی کہا جاتا ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ کسی نے اگر $100 یا $200 لے لیے تو اس کے نتیجے میں زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ رقم ضبط ہو جائے گی۔ اور جو فورن ایڈڈ پارٹی کا جو معاملہ ہے، سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے، وہ اس میں یہ اسٹیبلش کرنا پڑتا ہے کہ کوئی اس پارٹی کو کوئی غیر ملکی قوت چلا رہی ہے اور یہ اختیار بھی صرف وفاقی حکومت کے پاس ہوتا ہے۔ تو یہ وہ اوپینینز ہیں جو کہ اس ملک کے بڑے آئینی ماہرین، قانونی ماہرین کی جانب سے آپ کے سامنے میں شیئر کر رہا ہوں۔ دوسری جانب جو پاکستان تحریک انصاف پر ایک الزام ہے جی، اس نے جو $400-450 لیے ہیں، ایک اسرائیلی سے لے لیے ہیں اور ایک کسی بھارتی سے لے لیے ہیں۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ ناصر قیوم صاحب امریکہ میں پاکستان کے صحافی ہیں جی، پاکستانی صحافی ہیں، ان کی گفتگو جو ہے اس ویڈیو کا حصہ بنایا ہے، وہ آپ کو صورتحال واضح ہو جائے گی کہ 2012 میں عمران خان جب فنڈ ریزنگ کے لیے امریکہ میں گئے تھے تو وہاں پر ایک پاکستانی وکیل
جن کا نام آصف چودھری ہے، وہ ناصر قیوم صاحب جن کی گفتگو آپ سنیں گے ان کے بھی وکیل ہیں. تو جو آصف چودھری صاحب ہیں انہوں نے جی اس تقریب میں شرکت کی، فنڈ ریزنگ کی، اور انہوں نے جب ڈونیشن دینی تھی تو انہوں نے وہ چیک جو ہے $200 کا دے دیا. وہ چیک بیسیکلی اس فرم کا تھا جس کے ساتھ وہ منسلک ہیں، بیری سچنیپ کی لا فرم ہے. اور $200 کا جب انہوں نے یہ چیک ڈونیشن میں دیا تو یہ پی ٹی آئی USA LLC کو جو ہے وہ ٹرانسفر ہوا. اس کے بعد وہ رقم آصف چودھری نے واپس کر دی تھی بقول ان کے کہ بیری سچنیپ کو، جو انہوں نے ان سے ادھار کے طور پر اس چیک کی صورت میں لی تھی. تو اس کے بعد ایک اور جو الزام ہے جی کہ ایک انڈین سے لیے، تو اندرجیت سنگھ نامی ایک عمران خان کا کرکٹ فین تھا جو کیلیفورنیا میں ان کی فنڈ ریزنگ کی تقریب میں، اس تقریب میں شرکت کے لیے بضد تھا، اور اس نے بھی اس تقریب میں شرکت کرنے کے لیے جو چارجز تھے جو $250 کی، اس نے بھی کوئی اماؤنٹ دی یا چیک دیا. تو یہ تھا وہ الزام جو $400 کا پاکستان تحریک انصاف پہ جو لگتا ہے. اور اس کو بنایا ایسے، ماحول ایسا بنایا جاتا ہے جی کوئی اسرائیلی سے فنڈنگ لے لی ہے یا کسی انڈین سے فنڈنگ لے لی ہے. تو اعتزاز احسن صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب کی جو اس حوالے سے موقف سامنے آیا ہے، ان کی رائے سامنے آئی ہے، اس نے یہ صورتحال واضح کر دی ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہ 400-450 ضبط ہو سکتا ہے، اسے فارن ایڈٹ پارٹی ہرگز نہیں کہا جا سکتا. تو ناصر قیوم صاحب کا جو انٹرویو ہے، جو گفتگو ہے، وہ آپ سنیے، آپ کو صورتحال مزید واضح ہو جائے گی. جی بہت شکریہ عادل، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں لیا. اور میں جو آپ نے سوال کیا کہ یہ آصف چودھری صاحب کون ہیں اور یہ بیری سچنیپ کون ہے اور آپ کا اس سے کیا سارا سلسلہ ہے اس پورے کیس سے، تو میرا تعلق یہ ہے عادل صاحب کہ بیری سچنیپ کے جو لا آفس ہے اس کا جو فرینچائزی ہیں آگے سے چودھری آصف صاحب، آپ نے نام لیا چودھری آصف صاحب کون ہے، تو میں بتاؤں چودھری آصف صاحب ایک پاکستانی ہیں، بڑے رسپیکٹڈ یہاں پہ پاکستانی ہیں کمیونٹی کے اندر نیو یارک میں. ان کا ایک لا آفس انہوں نے فرینچائز لی ہوئی ہے بیری سچنیپ سے، اٹارنی لا. بیری سچنیپ اٹارنی لا کا ایک فرینچائز ہے جو چودھری آصف صاحب چلاتے ہیں. تو اب چیک وغیرہ بھی سارے بیری سچنیپ کے ہوتے ہیں، لیکن میمو میں آصف صاحب کو، چودھری آصف صاحب کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ وہ اگر وہ چیک یوز کر رہے ہیں، یوٹیلائز کر رہے ہیں، کسی کو دے رہے ہیں تو وہ کس کھاتے میں دے رہے ہیں، کس مد میں دے رہے ہیں. تو ہوا یہ کہ جب یہ فنڈ ریزنگ ہوئی 2012 میں یہاں پہ، تو چودھری آصف صاحب نے ایک $200 کا چیک فنڈ ریز کے لیے دیا، اور نیچے انہوں نے باقاعدہ میمو میں اپنا نام بھی لکھ دیا کہ وہ چیک جو ہے وہ کس کے تھرو جا رہا ہے. اور وہ جو $200 کو انہوں نے بائی دا وے جو چیک دیا تھا، وہ بعد میں چونکہ وہ ایڈمنسٹریٹر ہیں، ان کے ایک آفس کے فرینچائزی ہیں، تو بعد میں اس کو باقاعدہ آڈٹ کر کے ان کو واپس بھی دیا گیا وہ $200، جو آپ بیلنس شیٹ جو ہوتی ہے آپ کی منتھلی کے اتنے خرچے ہوئے، اتنے ایکسپینس ہوئے، اتنا آپ نے وہ دیا. تو اس کا باقاعدہ ایک سب آڈٹ یہاں پہ بھی ہوا. اور پھر فارا نے بھی جو ہے وہ آڈٹ کیا اس پورے فنڈ ریز کا جو 2012 میں فنڈ ریزنگ ہوئی تھی، اس کے ایک ایک ٹکے کا جو ہے ایک ایک پائی کا حساب ہوا تھا، اور یہاں پہ جو ہے وہ اس کو آڈٹ کیا گیا تھا، اور اس کے اندر پی ٹی آئی کو کلیئرنس دی گئی تھی. لیکن یہ دیکھیے کہ جس بندے نے آپ اتنا بڑا جو الزام لگایا جاتا ہے کہ ملینز آف ڈالرز کا جو ہے وہ ایک الزام دھرا جاتا ہے خان صاحب کی پارٹی کے اوپر، پی ٹی آئی کے اوپر، کہ اگر ملینز آف ڈالر ہے تو سر مجھے ایک بات بتائیں، میں آپ کے ناظرین سے سوال پوچھتا ہوں کہ کیا ضرورت تھی بیری سچنیپ کو، بیری سچنیپ جو اٹارنی لا ہے اس نے اگر اتنا ملینز آف ڈالر دیا تھا، جس کو کلیم کرتے ہیں کہ جس سے ابھی جو پوزیشن ہے وہ کلیم کر رہی ہے کہ اسے دھرنا بھی جو ہے وہ اسپانسر ہوا، اسے الیکشن بھی لڑا گیا، سارا کچھ اگر ہوا، تو سر اس شخص کو کیا ضرورت تھی اسرائیلی لابی کو یا یہودی لابی کو اپنا نام ڈپارٹمنٹ آف جسٹس اور فارا کی ویب سائٹ پہ ڈلوانے کی، یا اس کا پورا ریکارڈ رکھنے کی، یا چیک کے تھرو پیمنٹ کرنے کی؟ بھائی کسی نے اگر کسی ایجنٹ نے کسی کو ایجنٹ بنانا ہوتا ہے اپنے ملک میں، یا کسی کو خریدنا ہوتا ہے کسی پارٹی کو، تو کیا سر وہ چیک کے تھرو پیمنٹ کرے گا اس کو؟ سر اگر بوریاں بھر بھر کے لوگوں نے یہاں سے پیسے ملک سے چوری کر کے باہر بھجوائے ہیں، بوریاں بھر بھر کے پیسے لوگوں کے کھاتے میں یہاں پہ آئے بھی ہیں، اور ان کا کوئی ریکارڈ بھی نہیں ہے، کوئی آپ نے دیکھا ہوگا بھی وہ کسی فلانے کے اکاؤنٹ میں سے، تو فلانے کے اکاؤنٹ میں سے وہ جو ٹیٹیاں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کے اندر تو بڑی سخت سکروٹنی ہے سر. یہاں پہ
بیری شنیپ کو ضرورت ہی نہیں تھی اپنا نام دینے کی، یا جو اندرجیت سنگھ صاحب اگر کوئی انڈین لابی تھی تو ان کو اپنا فارا پہ نام چڑھانے کی اصل ضرورت ہے؟ مطلب آپ اپنا کھرا خود ہی دے رہے ہیں کہ جی آئیں کل مجھے پکڑ لیں جی. عمران خان صاحب بھی اتنے بیوقوف ہیں، ان کی پارٹی بھی اتنی جو ہے نا وہ سارے کے سارے لوگ، ایڈمنسٹریٹو غلطی ضرور میں نے کہا کچھ ہوئی ہوں گی، لیکن اتنا بڑا بلنڈر تو کوئی نہیں کر سکتا کہ ایک یہودی لابی سے پکڑ کے جی لاکھوں ملین ڈالر لے کے تو وہ چیک کے تھرو وہ پاکستان بھجوا رہے اور فارا کے اندر اس کا پورا ایڈریس ہے. ان سے میں پوچھتا ہوں، یہ جو اکبر ایس بابر صاحب جو بیٹھے ہوئے نا، جو ضمنی بھی ڈال کے بیٹھے سپلیمنٹری بھی کہ جی یہ کمپنیاں بھی عمران خان کے نام پہ ہیں، یہ کوئی کمپنی عمران خان کے نام پہ نہیں ہے. یہ یہاں پہ فورن ایجنٹس کے نام پہ ہوتے ہیں، اور فورن ایجنٹس آپ کے ٹریجری سیکرٹری یا پریزیڈنٹ یا اس کے نام پہ یہاں پہ کمپنی کھول سکتی ہے. پی ٹی آئی بھی کھول سکتی ہے، نون لیگ بھی کھول سکتی ہے، کوئی بھی دنیا میں جو کمپنی، لیکن کنسنٹ دیا جاتا ہے خان صاحب کی طرف سے کہ جی آپ کھول لیں، پھر وہ کھولتے ہیں جو کمپنی جو فنڈ ریز کر سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. اس سے کوئی تعلق نہیں ہے پاکستان، جو پی ٹی آئی پاکستان ہے اس کا بالکل کسی طور پہ بھی تعلق نہیں ہے. اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب کی کمپنی، خان صاحب نے تو کسی جگہ نہ ان کے سگنیچر ہیں، نہ ہی ان کا کوئی یہاں پہ کوئی سٹیک ہے، نہ ہی کوئی ان کے کوئی اس میں ایسٹس ان کو گئے ہیں ڈائریکٹلی. وہ پی ٹی آئی USA LLC کسی اور انڈیویجول کو بھجوا ہی نہیں سکتی. خان صاحب آئے تو $3,27,000 کا ایکسپینس تھا. کافی دن یہاں پہ رکے تھے، ان کے کافی اسٹیٹس میں پروگرام تھے، تو لوگوں کو کھانا چانا اور یہ ساری ٹرانسپورٹیشن اور جتنے وہ جو ہال وغیرہ بکنگ، تو یہ مطلب باقاعدہ مائنس کر کے اماؤنٹ. اگر $200-400 آ بھی گئی ہے تو اس کا کیا پروف ہے؟ اور کوئی پروف نہیں ہے کہ وہ پاکستان رقم گئی بھی ہے. وہ $200-400 بھی اگر لی گئی ہے تو پاکستان نہیں کی سر. $3,27,000 یہاں پہ خرچہ ہوا ہے. جتنی بھی کمپنیز تھیں اس طرح کی، جن کے کمپنیز کے جو چیکس تھے، سب سے پہلے پرائورٹائز انہوں نے یہ کیے کہ اس طرح کے جو چیکس وغیرہ تھے وہ یہاں پہ ڈال کے اس کے ایکسپینس جو ہے وہ شو کریں، اور باقی جو رقم بچے وہ پاکستان بھجوا دیجیے. بالکل لیگل کام ہوا ہے، کسی قسم کا، اور فارا سے بالکل یہ کلیئرڈ ہے یہ آڈٹ. اگر ایسی کوئی بات ہو، کوئی غلطی کی ہو، ہم نے اتنے ملینز آف ڈالر یہاں پہ پی ٹی آئی نے اگر لیے ہوں یا میں نے لیے ہوں، تو سر وہ میں کیسے بچا سکتا، کیسے میں اس کو کیسے چھپا سکتا ہوں؟ اور پھر وہ یہاں سے پاکستان بھی لیگلی گئے، تو یہ سر ہو نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے یہ.